الحمد لله الذي رفع السماء بغير عماد وبسط الأرض فراشا وخلق لها الأوتاد اما بعد. صفات متشابہات کے متعلق دروس کا سلسلہ جاری ہے. آج چھٹا درس ہے. آج کے درس میں 3 مباحث کے متعلق بات کریں گے. مبحث اول، امام مالک رحمہ اللہ کی طرف منسوب قول یعنی الاستواء معلوم والکیف مجہول کی اسنادی حیثیت اور اقوال صحیحہ. مبحث ثانی، قول صحیح یعنی الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول کا مطلب. مبحث ثالث، على سبیل التنزل غیر مستند قول یعنی الاستواء معلوم والکیف مجہول کی تشریح اقوال سلف کے مطابق. آتے ہیں مبحث اول کی طرف. مسئلہ استواء علی العرش میں مجسمہ اور غیر مقلدین حضرات امام مالک رحمہ اللہ کی طرف منسوب ایک مشہور اور ضعیف قول سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ مشہور مجتہد امام مالک رحمہ اللہ نے استواء کو ثابت کر کے مجہول الکیفیت قرار دیا ہے، لہذا صفات باری تعالیٰ کے حقیقی معنی مراد لے کر مجہول الکیفیت قرار دینا درست ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول پہلے ملاحظہ فرمائے. الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعۃ. شرح العقیدۃ الطحاویہ لابن ابی العز صفحہ 188. مجموع الفتاوی لابن تیمیہ جلد 5 صفحہ 365. یعنی استواء معلوم ہے، کیفیت اس کی مجہول ہے، ایمان اس پر لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت. آئیے امام مالک رحمہ اللہ کے اس مشہور قول کی اسنادی حیثیت معلوم کر لیتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کے اس مشہور قول کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں وَلَكِنْ لَيْسَ إِسْنَادُهُ مِمَّا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ. مجموع الفتاوی جلد 5 صفحہ 365. یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے مذکورہ مشہور قول کے سند پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. پتہ چلا کہ یہ قول ضعیف ہے، اس کی نسبت امام مالک رحمہ اللہ کی طرف کرنا صحیح نہیں. ویسے بھی صحیح اقوال کے ہوتے ہوئے ضعیف قول پیش کرنا تحقیق نہیں بلکہ خالص تلبیس ہے. آئیے اب امام مالک رحمہ اللہ کے اقوال صحیحہ ملاحظہ فرمائیں. روایت اول ان عبد اللہ بن وہب رحمہ اللہ یقول كنا عند مالك بن انس فدخل رجل فقال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استواؤه؟ قال فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف والكيف عنه مرفوع وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه. قال فأخرج الرجل. کتاب الاسماء والصفات البیقی صفحہ 306 جلد 2، فتح البارین صفحہ 407 جلد نمبر 13. عبداللہ ابن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم امام مالک رحمہ اللہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا. امام مالک رحمہ اللہ سے کہنے لگا اے ابو عبداللہ، رحمان عرش پر مستوی ہے، اس کا استواء کیسے ہے؟ ابن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے سر جھکا لیا اور آپ کو پسینہ آیا، پھر آپ نے سر اٹھایا، فرمانے لگے رحمان عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس نے خود بیان کیا ہے. یہ نہ کہا جائے کہ کیسے، یعنی کیفیت کی نفی کی جائے، اور اللہ سے کیفیت مرفوع ہے، یعنی کیفیت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بولا جاتا. دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ کے اقوال صحیحہ میں واضح طور پر کیفیت کی نفی ہے. الفاظ ہیں والکیف عنہ مرفوع. روایت ثانی عن یحییٰ بن یحییٰ یقول
كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى فكيف استوى؟ قال فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج. الاسماء والصفات للبہقی جلدوم صفحہ 305. دیکھیں اس میں بھی والکیف غیر معقول کے الفاظ آئے ہیں، اس کا مطلب ہم آگے ہی بیان کریں گے. روایت ثالث ان جعفر بن عبد الله جاء رجل الى مالك بن انس فقال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته وعلاه الرحضاء يعني العرق. قال وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه. قال فسري فقال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج. اعتقاد اہل السنہ صفحہ 397 جلد 3. دیکھیں اس روایت میں بھی والکیف غیر معقول کے الفاظ آئے ہیں. روایت نمبر 4 ابن عبد البر رحمہ اللہ نے بھی یہی کچھ نقل کیا ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا الرحمن علی العرش استوى کیف استوى؟ قال سألت عن غیر مجهول وتكلمت في غير معقول إنك امرؤ سوء أخرجوه فأخذوا بضبعيه فأخرجوه. التمهيد لابن عبد البر صفحہ 151 جلد 7. یاد رکھیں الاستواء غیر مجهول والکیف غیر معقول، یہ صحیح اقوال ہے امام مالک رحمہ اللہ کی طرف، یہی منسوب کیے جاتے ہیں، صحیح قول یہی ہے. یہ الفاظ صرف امام مالک رحمہ اللہ سے نہیں بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کے استاد ربیعۃ الرائے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی منقول ہے. دیکھیں اعتقاد اہل السنہ صفحہ 397 جلد 3. مبحث ثانی امام مالک رحمہ اللہ کے مذکورہ بالا اقوال صحیحہ یعنی الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول کا صحیح مطلب. الاستواء غیر مجہول کا مطلب یہ ہے کہ استواء تو بہت ہی معروف ہے کیونکہ قرآن کریم میں 7 مقامات پر مذکور ہے، اور الکیف غیر معقول کا مطلب یہ ہے کہ کیف منتفی ہے ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ سے، اس لیے کہ کیف جسم کا خاصہ ہے، اس پر آگے تفصیلاً بحث کی جائے گی. تو اب غیر معقول کا معنی یوں کریں گے کہ ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ سے کیفیت منتفی ہے. جیسے کوئی کہے شریک الباری تعالیٰ غیر معقول، اب اس کے 2 معنی ہیں. ایک یہ کہ نفس الامر میں اللہ تعالیٰ کا شریک تو ہے مگر مجھ پر مخفی و پوشیدہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہی نہیں یعنی منتفی ہے. تو جس طرح مذکورہ مثال میں منتفی کا معنی صحیح بنتا ہے، بالکل اسی طرح والکیف غیر معقول کا معنی منتفی ہی سے کریں گے. یہ تفصیل دراصل غیر مقلدین کے ایک موقف اور دعوے کا جواب ہے. غیر مقلدین کہتے ہیں کہ لفظ استواء ید عین وغیرہ کے لیے کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور موجود ہے، البتہ ہمارے اوپر مجہول ہے. یہ معنی نہیں کہ سرے سے کیفیت ہی منتفی ہے. جواب میں ہم غیر مقلدین سے کہتے ہیں کہ آپ حضرات شریک الباری تعالی غیر معقول کا ترجمہ اگر ایسے کرتے ہو کہ شریک باری تعالیٰ تو موجود ہے البتہ ہمارے اوپر موجود ہے، پھر تو ٹھیک ہے، والکیف غیر معقول کا ترجمہ بھی ایسے ہی کرو. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آپ حضرات شریک الباری تعالی غیر معقول کا ترجمہ منتفی سے کرتے ہو، لہذا والکیف غیر معقول کا ترجمہ بھی منتفی ہی سے کرنا پڑے گا. کیفیت کے منتفی ہونے پر باقاعدہ تفصیلی درس بھی آنے والا ہے.
مبحث ثالث، امام مالک رحمہ اللہ کی طرف منسوب ضعیف غیر مستند قول یعنی الاستواء معلوم والکیف مجہول کا صحیح مطلب۔ غیر مقلدین اس قول کو نقل کرتے ہیں لیکن اس کا صحیح مطلب بیان نہیں کرتے۔ پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ قول مسلم ہی نہیں، اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے اقوال صحیحہ کی موجودگی میں ضعیف قول کے لینے کی ضرورت ہی نہیں، لہذا ہمارے لیے وہ روایات قابل حجت اور دلیل ہوں گی جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اور امام بہقی رحمہ اللہ نے کتاب الاسماء والصفات میں ان روایات کی تائید کی ہے جن کو ابھی ہم نے اوپر نقل کی، اور الاستواء معلوم والکیف مجہول والی ضعیف روایت کی کوئی تائید نہیں کی ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول یہ قول ضعیف اور غیر مستند قول ہے۔ اب احناف کے ہاں دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ترجیح کا، دوسرا طریقہ تطبیق کا۔ جب ہم نے روایات پر نظر ڈالی تو جن روایات کی سند صحیح تھی ان کو اختیار کیا، اور الاستواء معلوم والکیف مجہول والی روایت سندن درست نہیں تھی اس لیے اس کو ترک کر دیا، یہ طریقہ ترجیح کا ہوا۔ دوسرا طریقہ تطبیق کا ہے، یعنی امام مالک رحمہ اللہ کی طرف منسوب مشہور روایت کی اس طرح تشریح کی جائے تاکہ سلف کے قول کے ساتھ، اسلاف کے قول کے ساتھ اس کی موافقت آ جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ ضعیف قول دو ٹکڑوں پر مشتمل ہے، الاستواء معلوم اور والکیف مجہول۔ ٹکڑے اول کی تشریح کرتے ہیں۔ الاستواء معلوم کا مطلب علماء کرام کے نزدیک معلوم الورود فی الکتاب ہے، بالفاظ دیگر معلوم الورود فی القرآن ہے، کیونکہ قرآن کریم میں 7 مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے۔ اب علماء کرام کی تشریحات ملاحظہ فرمائیں۔ تشریح اول، ابن قدامہ المقدسی الحنبلی رحمہ اللہ الاستواء غیر مجہول کی تشریح کرتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں کہ الاستواء معلوم کا معنی بھی یہی ہے۔ عبارت ملاحظہ فرمائیں، الاستواء غیر مجہول أي غير مجهول الوجود لأن الله تعالى أخبرني وخبره صدق يقينا لا يجوز الشك فيه ولا الارتياب فيه، فكان غير مجهول لحصول العلم به، وقد روي في بعض الألفاظ الاستواء معلوم۔ حوالہ ضم التاویل صفحہ 36۔ یعنی الاستواء معلوم کا معنی معلوم الورود فی الکتاب ہے، یہ کلام اللہ میں اس کا ذکر بار بار آ چکا ہے۔ تشریح ثانی، امام ابن اللبان اپنی کتاب ازالۃ الشبہات میں لکھتے ہیں قوله الاستواء غیر مجہول ای انه معلوم المعنی عند اہل اللغہ، ازالۃ الشبہات صفحہ 5۔ یعنی الاستواء معلوم یا الاستواء غیر مجہول کا مطلب یہ ہے کہ استواء لغتاً مجہول نہیں ہے بلکہ معلوم ہے، کیونکہ لغت میں اس کا معنی تو معلوم ہی ہے۔ یاد رہے امام ابن اللبان رحم اللہ کے حوالہ جات امام سیوطی رحم اللہ جی شخصیت الاتقان میں بھی ذکر کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ استواء معلوم میں، الاستواء معلوم میں معلوم سے یا تو معلوم الورود فی القرآن مراد ہے یا معلوم المعنی۔ اگر اول مراد ہو یعنی معلوم الورود فی القرآن تو یہ معنی بھی درست ہے، اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ در حقیقت اس سائل کو سمجھا رہے تھے کہ تمہیں پتہ نہیں استواء تو قرآن میں 7 مقامات پہ وارد ہے، اور اگر دوسرا مطلب لیا جائے کہ معلوم سے معلوم المعنی مراد ہو تو پھر اس کی 2 جہتیں ہیں۔ اول یہ کہ استواء کو مجرد لیا جائے اضافت الی اللہ سے، یعنی لا بشرط شیء کے درجے میں، اور صرف استواء کا معنی کیا جائے تو یہ صحیح ہے کیونکہ لغت میں استواء کا معنی مشہور ہے۔ جہت ثانی یہ ہے کہ استواء کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے،
پھر اس میں تحقیق کی ضرورت ہے. وہ اس طرح کے استوا تقریباً 30 معنی میں آتا ہے. ان میں ایک معنی جلوس کا ہے جو کہ جسم کا خاصہ ہے، اور ایک معنی اس کا استولا ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ اصل میں سائل کو سمجھا رہے ہیں کہ استوا کا معنی تو معلوم ہے اور وہ استولا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے ضعیف قول کا دوسرا ٹکڑا والکیف مجہول ہے. اس کا مطلب لہذا فرمائے والکیف مجہول میں مجہول کو اپنے معنی میں نہیں بلکہ منتفی کے معنی میں لینا پڑے گا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجہول کو کس دلیل کی بنیاد پہ بمعنی انتفاع کے لوگ، یعنی غیر مقلد اعتراض کر سکتا ہے کہ مجہول کو کس دلیل کی بنیاد پہ بمعنی انتفاع کے لوگ. جواب میں ہم کہیں گے کہ مجہول بمعنی انتفاع کے عرف میں بھی موجود ہے. مثلا معاشرے میں زید حرامی سے مشہور ہے. اب کوئی کہتا ہے کہ زید عمر سے مجہول النسبت ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ زید کا عمر سے نسبت منفی ہے. تو مجہول جب منفی کے معنی میں ہوا تو سلف کے قول کے مطابق ہوا. لہذا پہلے تو امام مالک رحمہ اللہ کا قول مشہور الاستواء معلوم والکیف مجہول لینا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ مستند نہیں، اور اگر پھر بھی لینا چاہتے ہوں تو پھر اقوال سلف کے مطابق ہی لینا چاہیے. بس یہی نظریہ اعتدال ہے. اللہ تعالی ہمیں فہم سلف نصیب فرمائے.